معذرت، یہ رپورتاز سیارہ ڈائجسٹ میں 16 قسطوں میں چھپ چکا ہے۔ اب میں اسے ترمیم و اضافے کے ساتھ کتابی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے 1968 کے حج میں حاضری دی تھی۔ حج سے واپسی کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حج بیت اللہ پر کچھ لکھوں، لیکن جرأت نہ ہوئی۔ خیال آیا کہ اس مقدس موضوع پر میں کیا لکھ سکتا ہوں۔ قلب میں گرمی نہیں، دل میں روشنی نہیں، دین سے واقفیت نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ نہ لکھوں گا، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ قاسم محمود سے وعدہ ایفا کرنے کے لیے اور کوئی موضوع ذہن میں نہ آیا اور میں نے سوچے سمجھے بغیر حج بیت اللہ پر لکھنا شروع کر دیا۔ خیال تھا سرسری طور پر 2-3 قسطیں لکھ دوں گا، ادھر ادھر کی فروعی باتیں کروں گا جن کا اللہ اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر ختم کر دوں گا۔ لیکن جب رپورتاز خانہ خدا کے حضور پہنچا تو میرے اللہ نے پکڑ لیا۔ اب ہمارے حضور پہنچ کر تو جاتا کہاں ہے؟ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، لکھتا گیا اور لکھتا ہی چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے اسلام کے اجارہ داروں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ابے او، ہم سے پوچھے بغیر اس مقدس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، تیری یہ جرأت؟ اس پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، ورنہ شاید 16 کے بجائے 32 قسطیں لکھ جاتا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس رپورتاز کو اتنے سارے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں ذات کے چشمے سے دیکھ رہا ہوں اور میری ذات اس قدر کثیف ہے کہ قاری بور ہوں گے، مگر مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ میرے نقطۂ نظر سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری تحریر کو تاثر بخشا۔ میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے ہیں۔ ان دنوں بھی جب میں ان کے وجود سے منکر تھا، ان دنوں بھی جب میں انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا، ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے خدا تخلیق کر لیتے، اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں، میرے فکر میں جاگ رہے ہیں، مجھے تکلیف نہ ہو، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میرا رخ سیدھا رہے، میری بدعمالیاں میری ذہنیت کو داغدار نہ کر دیں، میرے دل کا سودا سوکھ نہ جائے۔ جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرط محبت سے سرشار ہو کر لاڈ کرنے لگتا ہے۔ اس رپورتاز میں بھی میں نے جگہ جگہ لاڈ کیے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ اس مضمون میں نے قدرت اللہ شہاب کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ رپورتاز لکھتے ہوئے میرے لیے سب سے بڑی مشکل قدرت کے متعلق حقائق کو حذف کرنا تھا۔ اگر یہ مشکل میری راہ کی دیوار نہ ہوتی تو عرصہ دراز سے علی پور کا ایلی اور الکھ نگری شائع ہو چکی ہوتی۔ نعمانہ سہیل اور نیر رباب کی فرمائش پر میں نے اس رپورتاز میں چند ابواب کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابتدا میں نے 2 تعارف شامل کیے ہیں، نذیر احمد کا جو مغز ہی مغز ہیں، تابش کا جو دل ہی دل ہیں۔ آخر میں سیارہ ڈائجسٹ کے مدعی اعلیٰ سید قاسم محمود کا مضمون شامل ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رپورتاز چھپنے کے دوران ان پر کیا بیتی، کیسے کیسے خط موصول ہوئے، کیا کیا رد عمل ہوئے، کتنے کانٹے چبھے، کتنے پھول برسے۔ اس رپورتاز کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے، نہ دینی مسائل پر کوئی نیا نظریہ پیش کرنا ہے۔ یہ رپورتاز تو ایک انجان، جاہل مگر مخلص عذائر کی آپ بیتی ہے۔ ممتاز مفتی۔